آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں. آئیے دوسرے صاحب کو سنیں، یہ بھی نبی کو مردہ بنانے کے لیے نیا فتویٰ لا رہے ہیں. مطلب چین نہیں آتا ان کو جب تک ان کا ایمان چونکہ مردہ ہو چکا ہے، اس لیے نبی کو زندہ ماننے کے لیے تیار نہیں. آئیے سنیے معراج ربانی. اللہ کے نبی مر گئے، اللہ کے نبی مر گئے، قبر اللہ کے نبی بولو. اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے. اس لیے کہ ابو بکر صدیق کا یہ بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. حضرت عمر کا بیان ہے کہ نبی مر چکے ہیں. عثمان غنی کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں. علی کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں. فاطمہ عائشہ ازواج مطہرات کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بولو. جو زندہ مانے وہ کافر ہے. جو زندہ مانے وہ کون ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ یہ جماعت ڈھنڈورا پیٹی کی، ہم تو کسی کو کچھ بولتے ہی نہیں ہیں. کفر کے فتوے کی مشین گن تو بریلیوں کے پاس ہے، مگر آج کل یہ توپ داغ رہے کفر کے. ان کے بعد مشین گن نہیں ہے، توپیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے. لہجہ بھی دیکھیے، یہ بھی نہیں کہہ پا رہا ہے وہ کہ انتقال فرما گئے، وصال فرما، مر گئے. جو نبی کو زندہ نہ مانے وہ کافر ہے. کیوں؟ ابو بکر کا عقیدہ ہے کہ نبی مر گئے، عمر کا عقیدہ ہے کہ نبی مر گئے. کسی کے لیے اس نے رضی اللہ عنہ بھی نہیں بولا. بے ادبی کا انداز دیکھو. عائشہ کا عقیدہ ہے مر گئے، فاطمہ کا عقیدہ ہے مر گئے. جو نبی کو مردہ نہ مانے زندہ مانے کافر. سب سے پہلی بات، ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کا یہ عقیدہ ہے، حضرت عائشہ کا عقیدہ ہے. یہ سارے عقیدے اس کے کان میں آ کے بول گئے. یہ لوگ کوئی حدیث نہیں پیش کیا اس نے. وقت کی اجازت نہیں دے رہا ہے، ورنہ جتنے اس نے نام لیے نا سب کی حدیثیں میں پیش کر سکتا ہوں کہ نبی کتنے زندہ ہیں. مگر چونکہ ابو بکر اور عمر سب سے افضل ہے تمام صحابہ میں، اور شروع میں پہلا نام انہی کے لیے، تو انہی کا عقیدہ بتا دیتا ہوں. کیا تھا؟ اٹھاؤ خصائص الکبریٰ، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی جلد نمبر 2. وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا وصال ہو رہا تھا. حضرت عمر کو بلایا، کہا عمر میری 2 وصیت ہے. پہلی وصیت میری نماز جنازہ آپ پڑھائیں، اور دوسری وصیت یہ ہے کہ جب میری نماز جنازہ ہو جائے مجھے غسل و کفن وغیرہ سب دے دیا جائے، نماز جنازہ ہو جائے تو آئے عمر میرے جسم کو رسول اللہ کے روضے کے قریب لے جانا اور سرکار سے کرنا، یا رسول اللہ آپ کا رفیق غار، آپ کا ساتھی، آپ کا غلام ابو بکر آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. اگر اجازت ملے تو دفن کرنا، اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں دفن کرنا. گویا ابو بکر بتا رہے ہیں کہ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ میرا نبی ایسا زندہ ہے کہ وہ اجازت دینے پر بھی قادر ہے اور گفتگو سننے پر بھی قادر ہے. حضرت عمر نے وہی کیا. غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، حضرت عمر نے نماز جنازہ پڑھائی. جنازہ اٹھایا جاتا ہے، روضہ رسول کے قریب لایا گیا. حجرہ عائشہ کے دروازے بند ہیں. سرکار حجرہ عائشہ میں حضور کی قبر مبارک تھی، دروازے بند ہیں روضہ اقدس کے. حضرت عمر آگے بڑھے، سلام عرض کرتے، السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ کا رفیق غار، آپ کا جانثار، آپ کا ساتھی، آپ کا غلام ابو بکر آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. آقا اجازت ہے. دروازہ خود بخود کھلتا ہے، آواز آتی ہے رفیق کو رفیق سے ملا دو. اور یہی وصیت حضرت عمر نے فرمائی. کہا میرے بھی جنازے کو رسول اللہ کے روضے پہ لے جائے، میری بھی خواہش ہے کہ سرکار کے پہلو میں دفن کیا جاؤ. وہی معاملہ ہوا. پوچھا گیا، ابو ہریرہ آتے ہیں، یا رسول اللہ عمر آپ کا غلام آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. سرکار اجازت ہے. پھر آواز آئی اس رفیق کو بھی ہم سے ملا دو. آج دونوں پہلو رسول میں، اجازت رسول سے. اور نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہونا کیا ہے. اب یہاں میں ایک دلیل دے رہا ہوں، 2 حدیثیں پیش کروں گا، پھر عقیدہ دیکھیں کتنا واضح ہوں گا اہل سنت کا. الحمدللہ ایک کتاب آل سعود نے چھاپی ہے بھی، الحمدللہ میرے پاس ہے. کتاب کا نام ہے مسند عائشہ. دارالسلام اہل حدیث کا جو مکتب ہے وہاں سے چھپی ہے. البانی کی تخریج کے ساتھ، جو ان کا سب سے بڑا علامہ البانی نے بھی اس کی تخریج میں کہیں اس پر جرا نہیں کی. گویا یہ حدیث صحیح ہے. کتاب کس کی ہے؟ امام جلال الدین سیوطی کی
मुस्नद आयशा जो हजरत आयशा की हदीस है उसको उन्होंने जमा कर दिया, छापा अहले हदीस नजदियों ने। उसमें क्या हदीस है जरा सुन लीजिए। हजरत आयशा उम्मुल मोमिन फरमाती है कि एक मरतबा मैंने सरकार से अर्ज किया, या रसूलल्लाह आपकी उम्र मुझसे ज़ाहिरन बड़ी है, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, मेरा गुमान है, मुझे लगता है कि आपका विसाल पहले होगा, मेरा इंतकाल बाद में। तो अल्लाह के नबी मैं चाहती हूँ कि आप वसीयत फरमा दे कि आपके पहलू में मुझे दफन किया जाए, ताकि मेरी मौत के बाद फिर कोई इख्तलाफ करने वाला इख्तलाफ ना करे। इसलिए आप पहले ही हुक्म फरमा दीजिए कि लोगों मेरी कब्र के बाद अगर कोई दफन होगा तो मेरी बीवी आयशा है, आप वसीयत कर दीजिए, तहरीर करवा दीजिए। सरकार मुस्कुराए, फरमाया आयशा तुम वहां कैसे दफन हो सकती हो, एक तरफ तो अबू बकर आने वाले हैं, उमर आने वाले हैं, और दूसरी तरफ हजरत ईसा आने वाले हैं। ये नबी का गैब छापा इन्होंने, फिर भी बोलते नबी को गैब नहीं था। और एक सही हदीस, अल्लाह के नबी ने उमर का हाथ पकड़ा, सीधे हाथ में अबू बकर का हाथ पकड़ा, उल्टे हाथ से हजरत उमर का पकड़ा। आप खड़े हुए मजलिस से, फरमाया लोगों देख रहे हो, एक हाथ मेरा अबू बकर के हाथ में है, दूसरा हाथ मेरा उमर के हाथ में। जैसे इस मजलिस से अबू बकर उमर और मैं उठे हैं, कयामत और कब्र में एक साथ आए। तो नबी ने तो कह दिया था, नारा भी थोड़ा रोक दे, फिर आपको मैं इजाजत दूंगा भी जितने चाहे नारे लगाए। मैं अब अहम नुक्ते पे आ रहा हूं। नबी ने कह दिया था साहबा के जिंदगी में, साहबा मौजूद है, रसूल बज़ाहिर हयात है, हजरत आयशा भी राबिया कि पहली फरमाया मेरे पहलू में अबू बकर भी आएंगे, उमर भी आएंगे, हाथ पकड़ के भी बता दिया कब्र से ऐसी उठाए जाएंगे। तो फिर हजरत अबू बकर को इजाजत की क्या जरूरत? सीधा सीधा इतना कहते लोगों याद है रसूलुल्लाह ने क्या किया था, अमल करना उस पर। ये नहीं कहा कि रसूल ने तो कहा था कब्र से ऐसे उठेंगे, आयशा तुम गवाह हो, तुमसे भी कहा था अबू बकर मेरे पहलू में आएगा, उमर पहलू में आएगा, इजाजत की जरूरत नहीं, दफन कर देना। ये नहीं, अबू बकर जानते थे ऐसे नाबिकार पैदा होने वाले हैं जो मेरे नबी की हयात का इनकार करेंगे। फरमाया इजाजत तो है मगर एक बार और इजाजत ले लेना, ताकि नबी इजाजत दे तो कयामत तक के लिए गवाह हो जाए कि नबी ने विसाल के बाद कलाम भी किया है, इजाजत भी दी है, गोया नबी जिंदा है। और हजरत आयशा का अकीदा तो और वाज़ेह हो गया। हजरत आयशा का भी नाम लिया, आयशा का अकीदा मर गया, तेरे बाप ने बोला हूँ। हजरत आयशा ने तो नहीं कहा, वो फरमाती रसूलुल्लाह का विसाल हुआ, मैं बेपर्दा आती थी। सूरह दारमी की हदीस है। और इमाम दारमी कौन है? इमाम बुखारी के उस्ताद, इमाम मुस्लिम के उस्ताद, इमाम अबू दाऊद के उस्ताद। अगर वो मुशरिक थे तो ये कहां बचे थे? मुशरिक से पढ़ने वाला कभी मोमिन हो सकता है? और मुस्लिम में इमाम दारमी की 6 हदीसें आई है। सही मुस्लिम जिस पर इमाम मुस्लिम ने खुद दावा किया कि इसकी एक हदीस भी मैंने ज़ईफ तक नहीं लाई, इमाम दारमी से 6 हदीसें नकल की। तिरमिज़ी में इमाम दारमी से हदीसें आई, अबू दाऊद में इमाम दारमी से हदीसें आई। इमाम दारमी की सुनाने दारमी बहुत मशहूर मकबूल किताब, इमाम बुखारी के उस्ताद, इमाम मुस्लिम के उस्ताद हजरत आयशा से नकल करते उम्मुल मोमिन कहती है कि अल्लाह के नबी का विसाल हुआ, मैं बेपर्दा जाती थी इसलिए कि मेरे शौहर है, इनसे पर्दे की क्या जरूरत। फरमाती अबू बकर का विसाल हुआ तब भी मैं बेपर्दा जाती थी जियारत के लेके, आखिर मेरे वालिद है, वालिद से भी पर्दा नहीं। मगर जैसी उमर आए मैंने अपने आप को पर्दे में छुपा लिया कि अब उमर से हया आती है कि गैर महरम है। मुर्दों से भी पर्दे किए जाते हैं। बता रही है कि तुम नबी की हयात का इनकार कर रहे हो, अरे यहां तो उमर हयात, इनसे भी पर्दा जरूरी। हजरत आयशा का यह अकीदा था। आइए 3 हदीसें मैं यहां तिलावत कर रहा हूं, 2 हदीसें सिर्फ, वक्त भी नहीं है। हाँ 3 हदीसें पढ़ देता हूं नबी की हयात के लिए। महराज रब्बानी कहता है कि जो अंबिया को नबी को जिंदा माने वो काफिर है। अब नबी खुद बता रहे हैं अकीदा, अपना नबी खुद अकीदा बता रहे, मेरा क्या अकीदा? तो माज़अल्लाह इसके फतवे के मुताबिक नबी भी काफिर हो गए, और जो नबी को काफिर बा बोले वो खुद मोमिन बचा। आई हदीस सुने, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और एक बात बता दूं, इसमें एक हदीस भी मैं ज़ईफ नहीं पेश कर रहा हूं। किसी की मां ने जना है तो एक हदीस को भी ज़ईफ साबित कर दिया, एक हदीस भी ज़ईफ नहीं है, तीनों जो मैं भी पेश कर रहा हूं। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है और नमाज पढ़ते। मुर्दे नमाज नहीं पढ़ते,
نماز پڑھنے کے لیے جسم بھی چاہیے اور روح بھی چاہیے. روح نماز نہیں پڑھتی, روحوں کو نماز کی حاجت نہیں, نماز کی حاجت جسم اور روح دونوں کو ہے. تو سرکار نے کہا انبیاء, صرف یہ نہیں کہا میں, سارے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے اور کیا کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. اس حدیث کو کس نے لکھا؟ امام بہقی نے حیات الانبیاء پورا کتاب رسالہ لکھا. الحمدللہ اس کتاب کا میں نے ترجمہ کیا اردو میں, عربی کتاب ہے یہ نیٹ پہ ڈلی ہوئی, آپ جا کے پڑھے. اس میں کتنی حدیثیں انہوں نے لکھی اور کتنی حدیثوں پہ سند پہ بحث کی. تو یہ جو حدیث ہے صفحہ نمبر 3 پر امام بہقی کے حیات الانبیاء. امام ابو یعلا نے المسند میں جلد 6 صفحہ 147 پر اس حدیث کو لکھا. امام حیثمی نے مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ 211 پہ لکھا. امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح البخاری جلد 2 صفحہ 352 پہ لکھا. اور خود غیر مقلدوں کے علامہ ابن تیمیہ نے مجمع الفتاوی صفحہ 170 پر لکھا. آئیے دوسری حدیث, یہ بھی انس ابن مالک سے ہے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, انس ابن مالک کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ. سرکار کہتے معراج کی شب میں موسیٰ کی قبر پر گیا, موسیٰ کی قبر پر پہنچا تو میں نے موسیٰ کو قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اور یہاں سرکار نے ایک لفظ استعمال فرمایا, قائمن, کھڑے ہو کر. مردے کھڑے نہیں ہوتے. سرکار نے واضح کر دیا, کوئی یہ نہ سمجھنا کہ میں نے یصلی کہا تو صلاۃ سے یہ مراد نہ لے لینا کہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں گے لیٹے لیٹے, قبلہ مل رہے ہوں گے. یہ تعویل نہ کر لینا کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے یا مجھ پر درود پڑھ رہے ہوں گے, کیونکہ صلاۃ کے ایک معنی درود بھی ہوتے ہیں. سرکار نے بتایا نہیں, قائمون, کھڑے تھے. تو بتایا کھڑے تھے مطلب زندہ تھے, مردے کھڑے نہیں ہوتے. تو بہرحال یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبر میں زندہ. اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 268, سیاستہ کا بڑا بھوت ہے ان کو, تو سیاستہ کا ہی حوالہ ہے. مسلم کی جلد 2 صفحہ 268. امام احمد ابن حنبل نے مسند احمد میں جلد 3 صفحہ 148. امام نسائی نے سنن میں, یہ بھی سیاستہ کی کتاب ہے, جلد 1 صفحہ 242. امام عبدالرزاق نے المصنف میں, امام عبدالرزاق بھی امام بخاری امام مسلم کے شیخ ہے, دادا استاد ہے, امام احمد ابن حنبل کے استاد ہے. جلد نمبر 3 صفحہ 577 پر ابن حبان نے صحیح میں جلد 1 صفحہ 139 پہ نقل کیا. اب آئیے ایک صحیح حدیث سند کی بڑی واضح کر دیتی کہ انبیاء زندہ بھی ہے تو کیسے زندہ ہے. ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تقولوا اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. حضرت سرکار ارشاد فرماتے, لوگوں انبیاء پر اللہ نے زمین پر, قبر کی زمین پر اللہ نے یہ حرام فرما دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. زمین پر اللہ نے یہ حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو نقصان پہنچائے. ان کے جسم محفوظ ہے, اور فرمایا کہ ان کے جسم محفوظ نہیں بلکہ وہ زندہ ہے. اور کیسے زندہ؟ اللہ کی جانب سے ان کو رزق دیا جائے, رزق بھی کھاتے. اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے لکھا, یہ بھی سیاستہ کی کتاب ہے, جلد نمبر 1 صفحہ 99. اس کو مشکات نے بھی نقل کیا, جلد 1 صفحہ 121. اور حضرت ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات جلد 3 صفحہ 242 پر لکھا اور فرمایا اس حدیث کی سند نہایت عمدہ اور اعلیٰ ہے. تو بہرحال یہ حدیثوں سے میں نے واضح کیا کہ ان کا جھوٹ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے, نبی مر گئے, یہ حدیث اور قرآن کے خلاف ہے.